لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کی دوائیاں ہمیں اور زیادہ ڈپریشن میں لے جائیں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوائیاں ہمیں کب اور کتنا عرصہ لینا چاہیے؟ عمومی طور پہ جب ہم ڈپریشن کی دوائیاں شروع کرتے ہیں تو ان کا افیکٹ آتے ہوئے بھی 2 سے 4 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جن کی ڈوز ایڈجسٹ ہونا لازمی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی ایک دوائی سے پہلے فرق پڑا تھا تو عمومی طور پہ ہم اسی دوائی کو دوبارہ سے شروع کریں۔ اگر کسی انسان کو 2 سے زیادہ بار ڈپریشن کا ایپیسوڈ آ چکا ہے تو کم سے کم ہمارا دماغ بھی اسی طرح کا ایک پرزہ ہے اور اس کو بھی کبھی کبھی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر میڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں QAS Health۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈپریشن میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، اور عموماً لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہم یہ میڈیسن نہیں لینا چاہتے، ود آؤٹ میڈیسن ہمارا حل، اس کا حل چاہتے ہیں، اور ود آؤٹ میڈیسن ہی ڈپریشن سے ہم نکل آئیں۔ تو اس پورے موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فر حیدر، جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں فوکس لائف ریہیب سے۔ بہت شکریہ مس فار دا ٹائم۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈپریشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی فرد جو اگر ڈپریشن کا شکار ہے تو پوری فیملی اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کی دوائیاں ہمیں اور زیادہ ڈپریشن میں لے جائیں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوائیاں ہمیں کب اور کتنا عرصہ لینا چاہیے؟ دیکھیے، جو ڈپریشن ایک بیماری ہے اس کے اندر بھی گریڈز ہوتے ہیں۔ اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن ہے تو اس کے اندر ہم اکثر اوقات، خاص طور پہ مائلڈ ڈپریشن میں، پیشنٹ کو سیلف ہیلپ یا سائیکو تھیراپی کے ذریعے بہتر کرتے ہیں، اور اگر ہمیں لگے کہ ڈپریشن شدید ہے، یعنی کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈپریشن ہے، اس میں ہم دوائیاں ساتھ میں سائیکو تھیراپی کے ساتھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو ڈپریشن کے جو علاج کی ڈیوریشن ہے، اکثر لوگ اس کو دیکھ کے یا سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ جب ہم ڈپریشن کی دوائیاں شروع کرتے ہیں تو ان کا افیکٹ آتے ہوئے بھی 2 سے 4 ہفتے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد سمٹمز آہستہ آہستہ بہتر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ پہلی ہی ڈرگ کے بعد رسپونڈ کر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ڈرگ کو رسپونڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ جب آپ کے سمٹمز بہتر ہو جائیں اس کے بعد بھی 6 سے 9 ماہ تک دوائی جاری رکھی جاتی ہے تاکہ آپ مکمل طور پہ اس تکلیف سے یا اس بیماری سے باہر آ جائیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ جب وہ اتنے لمبے عرصے کی ڈیوریشن سنتے ہیں تو بیچ میں خود سے دوائی یکدم بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمٹمز واپس آ جاتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم دوائیوں پہ لگ گئے ہیں اور کیونکہ ہم نے چھوڑی ہے تو ہمارے سمٹمز واپس آ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جب آپ دوائی کا پراپر ڈیوریشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس سے سمٹمز ریلیپس ہونے کا خطرہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے۔ تو جو 6 سے 9 ماہ کا ڈیوریشن ہے جب آپ کو پہلی بار ڈپریشن ہوتا ہے، وہ لینا اپنے سمٹمز کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، یہ بھی عموماً لوگ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سمٹم واپس آ جائیں تو پھر ہم دوبارہ وہی میڈیسن اسی کوانٹٹی میں، اسی کیپیسٹی میں ہم لینی چاہیے، یا دوبارہ سے اس کا پھر سے عمومی طور پہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی ایک دوائی سے پہلے فرق پڑا تھا تو عمومی طور پہ ہم اسی دوائی کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈوز بڑھانی پڑ جاتی ہے، لیکن ہم جو شروعات ہوتی ہے وہ اسی دوائی سے کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ ڈپریشن کی میڈیسن شروع کر دیں گے تو ہمیں لمبے عرصے کے لیے اسی پہ رہیں گے، یا پوری زندگی اسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ ایک پیشنٹ تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا جی میں 1 سال سے لے رہا ہوں اور اسی میڈیسن پہ ہی ڈپینڈنٹ ہوں، تو اس سے نکلنے کا واحد حل کیا ہے؟ کہ آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ اس میں بھی میں 2 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ڈپریشن کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ریکرنٹ ڈپریشن کہتے ہیں، یعنی کہ ڈپریشن بار بار آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ قدرتی عوامل ایسے ہوتے ہیں، جینیٹک پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جس میں فیملیل ڈپریشن ہوتا ہے، جس میں انسان کے اندر خاندان میں ڈپریشن ہوتا ہے، تو دے آر مور پرون ٹو ڈپریشن، وہ جلدی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے ڈپریشن کی دوائیاں لمبے عرصے تک کنٹینیو کی جاتی ہیں۔ اگر کسی انسان کو 2 سے زیادہ بار ڈپریشن کا ایپیسوڈ آ چکا ہے تو کم سے کم 2 سال کے لیے دوائی لینی چاہیے، جو ریسرچ کہتی ہے۔ جی، اور اگر کسی انسان کو بار بار ڈپریشن ہو رہا ہے تو کبھی کبھی لائف لانگ میڈیکیشن بھی لینی پڑ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا جو گول ہے دیٹ از کوالٹی آف لائف۔ اگر آپ دوائی لیتے ہیں اور آپ کی کوالٹی آف لائف برقرار رہتی ہے تو اس میں مریض کی بہتری ہے۔ جس طرح ہم شوگر اور بلڈ پریشر کی جو دوائیاں ہیں وہ تھرو آؤٹ لائف لیتے ہیں تاکہ آپ کا جو زندگی کا معیار ہے وہ بہتر رہے، آپ کی صحت انٹیکٹ رہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہیں یا جن میں ڈپریشن بار بار آ رہا ہے، ان کو ہم لائف لانگ میڈیکیشن دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے سائڈ افیکٹس کی طرف اگر ہم آ جائیں، کیونکہ بہت سارے جو پیشنٹس ہیں وہ یہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، ہم میڈیسن لیتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم سائڈ افیکٹس کے مسائل میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا انتظامیہ نظام جو اسٹمک ہے وہ اس طرح سے پراپر کام نہیں کرتا، مینٹلی طور پہ اور زیادہ وہ سک ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے پلیز؟ ایک تو یہ کہ اینٹی ڈپریسنٹس کی بھی مختلف کلاسز ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ تھوڑی بہت اریٹیبلٹی، ڈیزینس، کبھی کبھی ہاتھ پاؤں میں تھوڑی سی بے چینی، انیشلی دوائی کا جسم میں ایڈجسٹ ہوتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو تھوڑی سی GI اپسیٹ، انگزائٹی سمٹمز آ جاتے ہیں۔
کچھ لوگوں کو تھوڑے سے سیکشل سائیڈ افیکٹس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان سائیڈ افیکٹس کو بھی ہم مینیج کر سکتے ہیں. کبھی کبھی اگر دوائی ہم 1-2 ہفتے کے لیے لیتے ہیں، ساتھ میں ہم تھوڑی بہت سائیڈ افیکٹس کو مینیج کرنے کے لیے دوائی دے دیتے ہیں، تو یہ سائیڈ افیکٹس مدھم ہو جاتے ہیں اینڈ پیشنٹس کین لیو اے بیٹر لائف. اچھا ناظرین، ابھی ہم آپ کے بھی کوشچن ایڈ کریں گے. ایک ویور کا ہمارا سوال تھا پچھلے ہی سیگمنٹ میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم سفرنگ فرام شیزوفرینیا، آئی ایم ٹیکنگ میڈیسن فرام ڈفرنٹ ڈاکٹرز، آئی ڈیڈ مائی ایم فل، آئی ایم ٹیچر، بٹ مائی میڈیسن سائڈ افیکٹس ڈیڈ ناٹ الاؤ می ٹو ٹیک میڈیسن لانگ اینڈ ریگولرلی. So but I only using depression medicine myself since 8 years. I did not feel happiness in any second. Tell me the solution. تو آپ اس پہ کیا آپ اس پہ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو پیشنٹ ہیں انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ یہ اسکیزوفرینیا کی پیشنٹ ہیں 8 ایئرس سے 8 ایئرس سے، اور ان کی جو دوائیاں ہیں انہوں نے کہا کہ میں مختلف سائیکائٹرسٹ کے پاس گئی ہوں لیکن میری سمٹمس میں بہتری نہیں آئی. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں، جس طرح سے جو سوال میں تو اوبیسلی ویزیبل نہیں ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں اپلائی کی ہیں ساتھ کے نہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ ریگولر اپنے فالو اپ سیشنز لیں اور ساتھ میں اپنی میڈیکیشن ایڈجسٹ کرواتے جائیں. اگر ایک ڈرگ سے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا تو بہت سی اور قسمیں ہیں ڈرگس کی جن کے اوپر جایا جا سکتا ہے. اگر ایک ٹرم ہوتی ہے اس کو ہم ٹریٹمنٹ جس کو سکیزوفرینیا کہتے ہیں کہ جب آپ کو بہت سی دوائیوں سے فرق نہیں پڑا تو اور بھی کچھ طریقہ کار ہیں جن سے اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور تقریباً ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ 70% لوگ ان ٹریٹمنٹ سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ان کو ان طریقہ علاج کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا جو بیماری ہے وہ ریزسٹنس کی طرف جا رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ سیلف میڈیکیشن کر رہی ہیں فار ڈپریشن کی، وہ خود سے دوائیاں لے رہی ہیں. تو جو بیماری ہے اس کی جو دوائیاں لی جائیں تو بیماری زیادہ طور پہ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اسکیزوفرینیا کے اندر بھی کچھ لوگوں کو ڈپریشن بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے جو جڑ والی بیماری ہے اس کا علاج ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اگر بہتر ہوگا تو آٹومیٹکلی ان کے آہستہ آہستہ ڈپریشن اور چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. لیکن سیلف میڈیکیشن اس لحاظ سے ان کو فائدہ نہیں دے گی، تو وہ ان کو کسی معالج سے اس چیز پہ رابطہ کرنا چاہیے. ایک اور فیمیل پیشنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم یوزنگ اینٹی ڈپریسنٹ فرام 9 months now and I'm facing weight gain issue and muscle loss issue. I lost my willpower and I'm more likely to be anesthetic state or all. بہت سی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جن کی ڈوز ایڈجسٹ ہونا لازمی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم دوائی لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس پہ بھی ہمیں پراپر افیکٹ نہیں آ رہا ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری جو ہے جو دوائیاں ہیں اس کی وجہ سے ہم مزید نڈھال ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ بیماری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ڈرگ کی ڈوز بھی آہستہ آہستہ بلڈ ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ اپنی پراپر ڈوز لیں. ٹھیک ہے، کسی معالج کے پاس جا کے کہ آپ کو پہلی ڈوز کے اوپر بہتری نہیں آ رہی، آپ جا کے دوبارہ اپنی ڈوز کو اسکلیٹ کرائیں یا اس کو مطلب اس کی جو ڈوز ہے وہ انکریز کروائیں تاکہ آپ کی بیماری کا بہتر طور پہ خاتمہ ہو سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دوائی فرض کریں کسی انسان کو سوٹ نہیں کر رہی تو بہت سی دوائیاں اس کے متبادل دی جا سکتی ہیں. اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کو کسی ایک دوائی سے فرق نہیں پڑ رہا تو ہم اس کی تبدیل کر اس کا ٹرائل تبدیل کر دیتے ہیں، اسے کوئی اور دوائی دے دیتے ہیں، کیونکہ 4-5 قسموں کی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشنز کی کلاسز ہیں جن کے اندر فردر کافی زیادہ دوائیاں ہیں. تو کوئی 50 کے قریب دوائیاں ہیں جس کے اندر سے اگر کسی کو ایک دوائی پہ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو کسی اور دوائی پہ چینج کیا جا سکتا ہے. ایک اور پیشنٹ ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ٹیکنگ سپرلیکس اینڈ الفا half 11 years اور آئی ایم لیونگ اینڈ فیسنگ سچ سرکمسٹانسز. تو اس کا حل کیا ہے؟ فیملی بھی ڈپینڈنٹ پہ ہوں اور اس سے میں باہر نکلنا چاہ رہی ہوں. واٹ از دا سولوشن؟ اگر وہ اتنے لمبے عرصے سے دوائیوں پہ ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان بار بار ڈپریشن میں جاتا ہے، جس کو ہم ریئیکشنری ڈپریشن کہتے ہیں. اس میں جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلتی، آپ دوائیاں تو لے رہے ہیں لیکن اگر کچھ سوچ ہے یا آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسے جس کی وجہ سے مسلسل ڈپریشن میں جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے ارد گرد کے اس ماحول کو اور آپ کی سوچ کو بدلنا ضروری ہے، جس کے لیے ہم جو فیملی انٹرونشنز ہیں، فیملی تھیراپی ہے، CBT ہے، یہ کرتے ہیں. تو CBT سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایسے کچھ سوچ کے طریقہ کار ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، جو ہمیں بار بار ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان پہ بھی کام کرتے ہیں. تو دوائیاں اپنی جگہ کام کر رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں جو ہماری منفی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں مسلسل ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو مثبت سوچوں میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس سے ہمارے بیہیویئرس چینج ہوتے ہیں اور آٹومیٹکلی ہماری جو لائف کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مس. کوئی پبلک کو، کوئی اپنے پیشنٹ کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں یہی میسج دوں گی کہ جس طرح ہمارے جو باقی اعضاء ہیں باڈی کے، جس طرح ہمارا
ہمارا دل ہے، ہمارا جگر ہے، ہم ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے یا ان کی میڈیکیشن لیتے ہوئے کبھی بھی نہیں گھبراتے، چاہے ہمیں کتنی دیر تک ہی ان کی دوائی لینی پڑے۔ ہمارا دماغ بھی اسی طرح کا ایک پرزہ ہے اور اس کو بھی کبھی کبھی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پرزے کو بھی اس کی وہ جو حق ہے ایک دوائی کا وہ ضرور دیں، اپنے والد سے رابطے میں رہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ آ رہے ہیں تو بجائے دوائی ابینڈن کرنے کے گو ٹو یور ڈاکٹر اگین اینڈ گیٹ یور میڈیکیشن چینج، لیکن دوائی اور یہ جو طریقہ علاج ہے اس کو بیچ میں مت چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمارے سے موجود تھیں مس فور حیدر، جو کہ بتا رہی تھیں کہ ماہر نفسیات سے کنسلٹ کر کے کس طرح سے آپ ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں اور اپنی ہیلدی اور ہیلپ فل رہتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد ڈاکٹر اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔